اسموک ایک قسم کی فضائی آلودگی جو دھند اور دھوئیں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسموگ نامی فینومینا نے شہریوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اسموگ کی وجہ سے کاروبار بالکل، ہاسپٹل میں جاتا ہوں روزانہ، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال اسموک کے باعث 70 لاکھ کے قریب لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اگر فضا میں آلودگی کی یہ پرسنٹیج شرح برقرار رہی تو اس سے سنگین قسم کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اسموک کیسے بنتی ہے؟ آلودگی اسموک کا بڑا سبب ہے۔ سردی میں جب ہوا چلنے کی رفتار کم ہوتی ہے اور جیسے جیسے درجہ حرارت میں کمی آتی تو گرم ہوا اوپر جانے کے بجائے فضا میں ٹھہر جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر کو آگ لگا دی جاتی تو پورے علاقے کی فضا گندے دھوئیں سے آلود کرنا بھی اسموک کی وجہ ہے۔ دیہاتی علاقوں میں اینٹیں بنانے والے بھٹے، فیکٹریاں، ملوں کی چمنیاں بہت زیادہ دھواں پھیلاتی ہیں، ماحول کو آلودہ اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ کھیتوں میں پرانی فصل کی باقیات کو آگ لگا دی جاتی ہے، دھواں ہوا میں اڑتا ہے تو آلودگی فضا میں اوپر نہیں جاتی بلکہ زمین کے قریبی ایک تہہ بن جاتی ہے۔ اس میں دھواں، بھوسے اور کوڑے کرکٹ سے جلنے والے ذرات، گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں سے پیدا ہونے والی گیسز اور ذرات فضا میں معلق ہو جاتے ہیں، جس سے فضا نیچے سے اوپر تک آلودہ نظر آتی ہے۔ اسموک انسانوں، جانوروں، درختوں، فطرت کے لیے نقصان دہ۔ شدید اسموک سورج کی شعاؤں کی سطح کو بہت حد تک کم کر دیتی ہے، جس سے اہم قدرتی عناصر جیسے وٹامن ڈی کی کمی ہونے لگتی ہے جو امراض کا باعث بنتی ہے۔ اسموک میں زیادہ وقت گزارنا مختلف میڈیکلی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ جان لیوا امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خصوصاً پھیپھڑوں اور گلے کے امراض سے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، کھانسی، گلے، ناک، کان، پھیپھڑوں کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ الرجی کے مرض میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جن کی عمر زیادہ ہے، حاملہ خواتین، چھوٹے بچے، کمزور مدافعتی نظام یعنی ویک امیون سسٹم کی وجہ سے زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ نمونیا، نزلہ، زکام، جان لیوا پھیپھڑوں کے امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ دمے کے مریض کا اسموک میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسموک سے سب سے زیادہ آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن، خارش کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر موٹر سائیکل اور کھلے مقام پر کام کرنے والے لوگ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں پہلے سے سینے، پھیپھڑے یا دل کی بیماری ہو، انہیں اسموک میں مزید بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ہم اسموک میں کیا کریں؟ پریشانی تو ہوتی، چند احتیاطیں کریں اور اسموک کے نقصان دہ اثرات سے بچیں۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک کا استعمال کریں۔ آنکھوں کے لیے چشمے کا استعمال ضرور کریں۔ گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم رکھیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ بازاروں، گلیوں یا سڑکوں پر خام خواہ گھومنے پھرنے سے بچیں۔ گھروں کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ سڑکوں اور گلیوں میں صفائی کا خیال رکھیں۔ تعمیراتی سائٹس پر گرد و غبار کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ جنریٹرز اور زیادہ دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کو ٹھیک کروا لیں۔ باہر سے گھر آنے کے بعد اپنے ہاتھ، چہرے، جسم کے کھلے حصے کو صابن سے دھوئیں۔ گھروں کی کھڑکیاں، دروازے بند رکھیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں کے کھلے حصوں پر گیلا کپڑا یا تولیہ رکھیں۔ جھاڑو کے بجائے گیلے کپڑے سے صفائی کریں۔ زیادہ ٹھنڈے مشروبات سے بچیں۔ سگریٹ نوشی ختم کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ گرم چائے کا استعمال کریں۔ صبح سویرے گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کی طرح چسکیاں لے کر پئیں۔ اس سے گلے کے انفیکشن سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اسموک کے دنوں میں مچھلی کے تیل کے کیپسول ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ صبح سویرے زیتون کے تیل کا 1 چمچ لیں تو اس سے آپ کے سانس کا نظام آلودگی سے بچا رہے گا۔ اسموک کی وجہ سے مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹک میڈیسن بیجا استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، تو غیر ضروری ادویات سے بھی بچیں۔ صبح و شام ممکن ہو تو لیمن گراس کہوہ استعمال کریں۔ سردیوں میں اسموک کے اثرات کم کرنے کے لیے ڈرائی فروٹ استعمال کریں۔ اسموک کے دوران سردیوں میں خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اچھی طرح کور کر کے رکھیں، کیونکہ سردی کے اثرات بچوں پر زیادہ ہوتے ہیں۔